السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ۔ عرفان بھائی آپ جماعت المسلمین سے کس طرح جو ہے نا کنورٹ ہوئے اہل حدیث مسلک میں، اور اپنا تعارف وغیرہ بھی کروا لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، جزاک اللہ۔ آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے بھائی زہیب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ نے جماعت المسلمین کس طرح چھوڑی اور آپ کس طرح جو ہے نا اہل حدیث میں کنورٹ ہوئے۔ تو مختصراً میں بیان کروں گا یہ بات، اس لیے کہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میرے والد صاحب جو تھے، ہم بنیادی طور پر جو ہے دیوبندی تھے، دیوبند مکتب فکر سے ہمارا تعلق تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا جو بریلویوں کا جو وائرس تھا وہ بھی ہم لوگوں میں موجود تھا، تو ہم کبھی جو ہے نا مزاروں پر بھی چلے جاتے تھے۔ ہماری جو تھائی ہے بڑی، ان کے ساتھ جو ہے نا مزاروں پر بھی ہمارا جانا ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمارا جو واسطہ پڑا وہ جماعت المسلمین کے لوگوں سے پڑا، کیونکہ ہمارے جو ماموں تھے حضرت حسین صاحب، وہ ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے اور میرے والد صاحب کو جو ہے نا جماعت المسلمین کی دعوت دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا میرے والد صاحب جو ہے نا وہ جماعت المسلمین میں کنورٹ ہوئے، اور اس میں بھی بہت بحث و مباحثہ ہوتا تھا ماموں کے ساتھ والد کا۔ والد صاحب یہی کہتے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے جو علماء ہیں، اشرف علی تھانوی، ڈپٹی نذیر احمد اور بہت سے علماء جن کے نام والد صاحب لیتے تھے، تو ماموں جو ہے اس تکرار میں وہ کئی سوالات کرتے تھے ابو سے، لیکن ابو جو ہے وہ لاجواب ہو جاتے تھے۔ تو آخر کار ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تبلیغی جماعت والے جو تھے یہ آئے، اور میرے والد صاحب اس وقت جو ہے نا وہ پرچون کی دکان چلاتے تھے۔ تو تبلیغی جماعت والے آئے تو انہوں نے اس وقت میرے والد صاحب دکان پہ بیٹھ کر ترمذی جو ہے نا اس کا جو ہے نا مطالعہ کر رہے تھے، ترمذی شریف کا۔ تو یہ تبلیغی جماعت والے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے جو ہے نا کہا کہ یہ تو آپ ڈائریکٹ کس طرح پڑھ رہے ہو، یہ تو آپ تو صحیح نہیں ہے ڈائریکٹ پڑھنا، یہ تو علماء کا کام ہے، آپ پڑھو گے تو یہ تو صحیح نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو والد صاحب جو ہے نا یہ بات ان کو صحیح نہیں لگی کہ اس کا صحیح بخاری کا ہم نے جو ہے نا پبلسٹی سنی ہے اور یہ ساری کتابیں والد صاحب نے لی تھی، تو وہاں سے جو ہے نا والد صاحب تھوڑا کہ یہ تو منع کر رہے ہیں، یہ تو کیسے جو ہے نا۔ تو اس طرح پھر وہ ابو جو ہے نا ماموں کو دعوت دیتے تھے، وہ آتے تھے۔ تو جماعت المسلمین والوں نے ہم سے سب سے پہلے جو ہمارا ذہن تبدیل ہوا یہاں ہوا کہ والد صاحب سے انہوں نے یہ پوچھا کہ قرآن اور حدیث جب یہ مکمل ہے تو ہم کسی اور طرف کیوں جائیں، اور یہ جو چاروں مسالک ہیں اس کے منکر کوئی بھی نہیں ہے، نہ اہل حدیث ہے نہ جماعت المسلمین والے، لیکن اس میں جو بھی باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہوں گی اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ دعویٰ سب کا ہے، لیکن قول و فعل میں تضاد ہے، لوگ بولتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ بہرحال انہوں نے سوال کیا کہ بھئی قرآن مجید میں جو سجدے ہیں وہ کتنے ہیں، کیونکہ مختلف کسی مسلک میں یعنی حنفی مسلک میں 14 ہیں اور شافعی مسلک میں 15 ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کس بات کو فالو کریں، کس طرح ہم فیصلہ کریں کہ یہاں تو قرآن مجید کے سجدوں میں بھی ان لوگوں نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ یہ تو تحقیق شدہ بات ہے، ہم تو 14 سجدہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ماموں نے پوچھا کہ یہ آپ پوچھنا کہ 15واں سجدہ جو ہے یہ حنفی کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ سوال جو ہے نا یہ والد صاحب نے جب علماء سے پوچھا تو علماء نے کہا کہ نہیں، حنفی مذہب میں تو 14 سجدے ہیں اور 15واں جو ہے وہ شافعیوں کے لیے۔ تو یہ سوال جو تھا یہ والد صاحب کو مقصد تحقیق پہ مجبور کیا اس بات نے کہ جب یہ 15واں سجدہ قرآن مجید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو یہ بات پھر ماموں نے ایک اور سوال کیا
کہ بھئی تم تحقیق کرو، تو یہ چلتا رہا یہ آنا جانا کہ بھئی یہ سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ 15 جو ہے شافیوں کے لیے. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، علماء نے بولا ہے. تو جب ماموں آئے تو ماموں کو یہ کہا کہ بھئی یہ 15 سجدہ جو ہے یہ شافیوں کے لیے اور 14 جو ہے حنفی جو ہے نا 14 کریں گے. تو ماموں نے یہ سوال کیا کہ یہ بات کس نے کہی ہے کہ حنفی جو ہیں وہ 14 سجدے کریں گے اور شافی جو ہیں وہ 15 سجدے دیں گے؟ یہ بات کس نے کہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہی، کس آیت میں موجود ہے؟ یہ فرق جو ہے یہ قرآن مجید پہ یہ فرق کس نے کیا ہے؟ اس پر جو ہے نا یہاں پھر وہ بات جو ہے مزید تحقیق پر گئی. اس طرح پھر صحیح بخاری کا مطالعہ ابو نے شروع کیا، کیونکہ ماموں نے کہا کہ آپ پڑھو. تو پھر یہ جب پڑھنا شروع کیا تو اس طرح آہستہ 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 پھر وہ جو ہے نا وہ جماعت المسلمین میں کنورٹ ہو گئے. کیونکہ جماعت المسلمین یہ جو ہے ایک ہے کیپٹن مسعود الدین عثمانی والی، وہ نہیں. ہمارا جو تعلق تھا وہ تھا جماعت المسلمین مسعود احمد BSc والی، اس سے ہمارا تعلق تھا. تو اس طرح ہم کنورٹ ہوئے والد صاحب جماعت المسلمین میں. اور اس طرح پھر والد صاحب مجھ سے جو ہے نا وہ بات کرتے تھے کہ بیٹا ہم جو ہے نا وہ غلط جا رہے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور ایک ہی جماعت ہے جماعت المسلمین جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمٹنے کا حکم دیا ہے. تلزم و جماعت المسلمین و امام والی جو حدیث مشہور جو ہماری جو ہے نا بنیادی دلیلوں میں سے ہے. تو یہ حدیث تو ہم لوگوں نے یاد کر لی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرقوں کا دور ہو تو تلزم و جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اس کے امام سے چمٹ جانا. فاعتزل تلک الفرقہ کلہا، اور تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا حتیٰ کہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ جمانی پڑے. تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم متفقون علیہ روایت ہے. تو اس طرح پھر ہم جماعت المسلمین میں کنورٹ ہو گئے. پھر والد صاحب سے میری جو ہے نا بحث ہوتی رہتی تھی کہ آپ کہاں چلے گئے، اور جو ہے نا یہ ہمارے اتنے دیوبندی علماء، اس وقت تو ہم تو میں دیوبندی تھا، اور 1 سال بعد پھر جو ہے نا میں کنورٹ ہو گیا جماعت المسلمین. اسی طرح کی تحقیق کرتا رہا، پھر میں جماعت المسلمین میں کنورٹ ہو گیا. تو ہمارا پہلا واسطہ جو پڑا وہ جماعت المسلمین والے سے پڑا. لیکن اس تحقیق میں کیونکہ ہم بنیادی طور پر جو ہے نا دیوبندی تھے، تو ہمارے دیوبندی علماء جو ہیں وہ دین کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ سے گریز نہیں کرتے. وہ حق کو چھپاتے ہیں اور ضعیف اور موضوع روایات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے مسئلے ہیں جس پر قرآن و سنت سے کوئی دلائل نہیں، حتیٰ کہ وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ثابت نہیں، لیکن اس پر وہ جو ہے نا وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جو ہے نا دین کے معاملے میں لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے، اور جس سے ہمارا دل جو ہے یہ ٹوٹا دیوبندیوں سے. اور اس تحقیق کی بنیاد پر ہم جماعت المسلمین کنورٹ ہوئے. لیکن جماعت المسلمین سے ہم اہل حدیث میں کیسے گئے، یہ بھی ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصراً میں بیان کروں گا کہ ہمارا ایک مناظرہ جو ہے سیف اللہ بھائی سے بھی ہوا تھا، اور فرقوں پر بات ہوئی تھی. کیونکہ ہماری قرآن مجید کی فرقوں پر جتنی بھی آیتیں تھیں ہم نے یاد کی ہوئی تھی، تو اس پر فرقوں پر بات ہوئی. تو یہ باتیں، اس میں بنیادی باتیں یہ ہیں کہ فرقہ واریت تو ہے، لیکن فرقوں کی پہچان کیا ہے، فرقوں کو پہچانا کیسے جائے، فرقہ بنتا کیسے ہے، آیا فرقہ نام سے بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ ساری باتیں، یہ سارے سوالات ہیں. اب اگر فرقہ نام سے بنتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، اور وواحد فی الجنہ، ایک جنت میں، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، وہی الجماع و جماعت ہوگی. تو یہ جو ٹکسالی حدیثیں جو ہیں نا یہ جماعت المسلمین والے بیان کرتے ہیں، تو وہ پھر نام پر زور بھی دیتے ہیں، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ جو ہے نا آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں. تو اس سے ہم لوگ متاثر تھے کہ یہ آیتیں موجود ہیں، اس پر ہم لوگوں نے سے مناظرے بھی کی، ہم نے تکفیر بھی کی. اور یہ تکفیر جو ہے اس میں بنیادی جو ہمارا جو عنصر تھا وہ تکفیر تھا، کہ تکفیر کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ پھر کنورٹ ہوئے. اور اس میں سب سے بنیادی کردار جو ادا کیا وہ ہمارے ایک عالم ہیں جماعت المسلمین کے، انہوں نے بھی جماعت المسلمین چھوڑ دی ہے، اور اب تو تقریباً جماعت المسلمین میں علماء رہے ہی نہیں. تو نور الامین صاحب جو ہیں وہ ان کا بڑا کردار ہے اس میں.
انہوں نے جو ہے نا ہمیں سمجھایا کہ تکفیر ہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اتنی تکفیر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم گھر یعنی بیت اللہ میں جو امام کھڑا ہے نا، تو ہم کہتے تھے کہ نہیں یہ بھی مسلم نہیں ہے، کافر ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ اتنی بڑی ہم تکفیر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے یہ تکفیر کی، اور اب ہماری نیت الحمدللہ وہ نہیں ہے۔ ہم ہر اہل توحید کو جو ہے نا وہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مسلم سمجھتے ہیں۔ تو اہل حدیث کی طرف ہمارا جو کنورٹ کا سلسلہ ہے وہ اس طرح ہے، لیکن اس میں بنیادی عنصر جو میں بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اتنی تکفیر کرتے تھے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم گھر بیت اللہ میں جو امام کھڑا ہے، جو پوری دنیا امت مسلمہ کو نماز پڑھا رہے، ہم اس کو بھی بولتے تھے کہ یہ بندہ بھی مسلم نہیں ہے، مشرک ہے، جب تک یہ اشتاق صاحب کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا تو یہ مسلم نہیں ہوگا۔ تو اتنی بڑی ہم تکفیر کرتے تھے، لیکن اس میں سب سے بہترین کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ میں یہ کہوں گا کہ اہل حدیثوں نے ادا کیا ہے، کیونکہ تکفیر آیتی بھی اہل حدیثوں سے ہے، لیکن اس میں تکفیر کا تعین کہ کون سی تکفیر جائز ہے کون سی ناجائز ہے یہ علماء اس میں فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم تکفیر کرتے تھے، عام بندے کو بھی بولتے تھے، اور حتیٰ کہ جس طرح میں نے بتایا امام کعبہ کو بھی جو ہے نا ہم بولتے تھے کہ یہ جو ہے نا مسلم نہیں ہے، جب تک اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ جب تک نہیں آتا وہ مسلم نہیں ہوگا۔ حالانکہ مسلم ہر وہ آدمی ہے جو توحید پر ہے، وہ مسلم ہے، سمپل سی بات ہے۔ اور اس کا قرآن مجید اس بات پہ بھرا پڑا ہے کہ جو بندہ بھی مشرک نہیں ہے وہ مسلم ہے، سیدھی سمپل سی بات ہے۔ لیکن ہمارا جو تعلق تھا ایسی جماعت سے تھا، تکفیری جماعت سے، کہ پوری امت کی جو ہے نا وہ تکفیر کرتی ہے، اور آج بھی کرتی ہے۔ ہم الحمدللہ ذیل پاک کی پوری جو ہے نا شاخ جو ہے وہ جماعت المسلمین سے ہٹ گئے ہیں، اور الحمدللہ ہم سارے کے سارے اہل حدیث میں آ گئے ہیں۔ اور ہمارے جو شیخ نور الامین صاحب ہیں انہوں نے اس میں کردار ادا کیا، اور اس میں سب سے میں کہوں گا کہ بہترین کردار جو ہے وہ شیخ زبیر الزہی رحمہ اللہ کی کتابیں جو ہیں اس کا ہے، کہ کس طرح انہوں نے جو ہے نا یہ تکفیر کا معاملہ جو ہے نا یہ بتایا ہے۔ ان کا جماعت المسلمین والوں سے مناظرہ بھی مسعود صاحب سے ہوا ہے، اس میں مسعود صاحب جو ہے نا وہ لاجواب تھے، مسعود صاحب اس میں جواب نہ دے سکے۔ یہ بہت سی باتیں پرانی باتیں، لیکن یہ ہم نے اہل حدیث میں آنے کے بعد یہ باتیں ہمیں پتہ لگی کہ جماعت المسلمین میں رہتے ہوئے یہ سارے پردے بعد میں چاک ہوئے جب اہل حدیثوں میں شامل ہوئے۔ تو آج ہم الحمدللہ اہل حدیثوں کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جس سے چمٹنا چاہیے، اور بدعات سے یہ لوگ دور ہیں، اہل توحید ہیں الحمدللہ، اور سچے ہیں اپنے دین میں۔ باقی اگر غلطیوں کو دیکھا جائے تو جماعت المسلمین ہے یا دیوبندی ہیں یا اور جو جماعتیں ہیں اس میں جھوٹ ملے گا، آپ کو تکفیر ملے گی۔ الحمدللہ یہاں اہل حدیثوں میں ٹھیک ہے کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کچھ کہلوں کی برائی ہوگی، لیکن اس کو وہ ہر کسی کی انفرادی جو ہے نا وہ غلطی ہوگی، پوری جماعت کی غلطی نہیں۔ پوری جماعت الحمدللہ صحیح منہج پر ہے، اور اس منہج پر اللہ تعالی ہمیں موت دے۔ اس معاملے میں صرف میں یہ کہوں گا کہ آج تک دیوبندی حضرات وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، کبھی ہم سے جو ہے نا تقلید پر مناظرے کرتے ہیں۔ تقلید پر میری بات جو ہے نا عبداللطیف صفدر صاحب سے 3 گھنٹے 15 منٹ میری بات ہوئی ہے تقلید پر، لیکن تقلید پر اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ جو سوالات میں نے عبداللطیف صفدر صاحب سے کیے انہوں نے اس کے کوئی جواب نہیں دیا، اور اپنے چینل پر انہوں نے پورا مناظرہ نہیں دیا۔ وہ 3 گھنٹے 15 منٹ کا مناظرہ ہے، جس میں سے انہوں نے اپنے چینل پر صرف 54 منٹ کا مناظرہ دیا ہے، اور باقی سارا مناظرہ کاٹ لیا ہے، اور تقلید پر اس نے ایک جواب بھی مجھے نہیں دیا۔ جو سوالات میرے تھے اس پہ ٹچ بھی نہیں کیا عبداللطیف صفدر صاحب نے۔ اگر وہ حق پر ہوتے تو ہمیں جواب دیتے۔ آج بھی وہ تقلید دینے پر جو ہے نا بضد ہیں کہ تقلید کرو۔ تقلید جو ہے یہ جہالت ہے، اور جہالت کا دوسرا نام میں تو کہوں گا کہ تقلید ہے، اور یہ چیز صحیح نہیں ہے۔
قرآن و سنت مکمل ہے، قرآن حدیث پر جو ہے نا عمل کرنا چاہیے۔ ہر اہل توحید بندہ جو ہے وہ مسلم ہے، اسے مسلم مانا جائے، لیکن جماعت حق کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت اہل حدیث ہے، جماعت اہل حدیث ہے، اسے چمٹنا چاہیے ہر اس بندے کو جو اس دور میں گمراہی میں پڑا ہوا ہے، چاہے وہ بریلیوں میں ہے، چاہے وہ دیوبندیوں میں ہے، میں یہ دعوت ان کو دوں گا۔ باقی میرے جو بھائی ہیں الحمدللہ وہ بھی سارے کے سارے اہل حدیث ہو گئے ہیں، اور میرے جو بھانجے ہیں وہ بھی سارے الحمدللہ، ہم ساری شاخ جو ہیں وہ اہل حدیث میں کنورٹ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں رہنے کی توفیق دے، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نا رہنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی ان کے ساتھ دے، اور ایمان والی اور خاتمہ بالخیر اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا کرے ان کے ساتھ۔ تو جزاک اللہ خیرہ، یہ تھی ہماری رودات جو میں نے مختصراً بیان کی ہے۔ اس میں اگر ہم اس پہ پورے بیان کریں گے تو یہ گھنٹوں کا بیان ہو جائے گا۔ اس میں بہت سی باتیں، ہمارے مناظرے بھی دیوبندیے سے ہوئے ہیں، جس میں ایک مناظرہ ہمارا اسی ذیل پاک میں نورزادہ کے ساتھ ہوا تھا، جس میں ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا۔ اسی مناظرے میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ جو ہے نا وہ بندہ اسی وقت فوت ہو گیا۔ اس میں بھی نورزادہ بھائی نے، ہمارے اچھے بھائی ہیں وہ، لیکن وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں، اس جو ہے نا اس دیوبندیت پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن اس باطل چیز پر وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، صحیح بخاری صحیح مسلم پر عمل کرے، اور جو جماعت حق کا ہے اس میں شامل ہو جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کسی کی تقلید کو واجب نہیں کیا، ہم پر اگر فرض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور یہی جو ہے نا جنت میں لے کر جانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ یا اللہ ہمیں قائم رکھ اس بات پر، اور ہماری موت جو ہے وہ توحید پر کر، ہماری موت جو ہے یا اللہ صحیح منہج اہل حدیث پر کر۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت عمدہ گفتگو رہی عرفان بھائی، بہت مزہ آیا۔ اللہ آپ کو استقامت دے، آمین۔ اور اللہ ہمیں اسی منہج پر، منہج سلف صالحین پر موت عطا کرے۔ اچھا، ابھی آپ سے ایک سوال اور ہے کہ آپ کا جو ہے نا جب آپ اہل حدیث میں شامل ہوئے تو آپ کا کن علماء سے پھر واسطہ پڑا، اور علم میں جو ہے نا کس طرح آپ نے جو ہے نا استفادہ کیا کن کن علماء سے، اور مطلب ہے کہ کیسا لگا آپ کو؟ الحمدللہ، یہ سب سے پہلے تو میں شیخ افضل صاحب جو ہیں گمن آباد میں جو ہے نا پڑھاتے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور سمیجو صاحب اظہر صاحب، شیخ اصغر صاحب سے ہوئی ہے، اور امیر حمزہ مسجد والے جو ہیں طاہر صاحب، شیخ طاہر، ان سے میری ملاقات ہے، اور ہمارے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ عبدالصبور بھائی ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ان چار بندوں نے الحمدللہ جو ہے نا ہمیں سمجھایا، تکفیر کا مسئلہ بھی سمجھایا، اور بہت سی معلومات جو ہے الحمدللہ ان لوگوں سے ہم نے حاصل کی۔ اس میں سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ 3 آدمیوں کا ہے۔ اس میں پہلا نمبر تو ہے شیخ افضل صاحب کا ہے، دوسرا نمبر جو ہے وہ طاہر صاحب کا ہے، اور چوتھا نمبر جو ہے وہ عبدالصبور بھائی کا ہے۔ تو الحمدللہ ان لوگوں نے ہمیں سمجھایا، اور جہاں جہاں میں یہ بات بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ دیوبندی جو ہیں وہ دین کے معاملے میں زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ میرا تعلق میں بنیادی طور پر خود دیوبندی تھا، تو اس لیے میں جو ہے نا یہ بات بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ دیوبندی حضرات دین کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لگایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ تو سیدھی اور سچی بات نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں دین کے معاملے میں۔ تو ان لوگوں نے الحمدللہ ہمیں جو ہے نا صحیح راستہ بتایا سلف و صالحین کا، کہ دین میں اگر فہم چلے گا تو سلف و صالحین کا چلے گا، قرآن و حدیث پر اگر ہم، ان لوگوں نے وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں تو ان کا فہم چلے گا۔ دیوبندی ویسے تو نام لیتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فہم کہیں بھی نہیں ہے، عقائد میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں،
صرف جو ہے نا فروعی مسائل میں ان کو لے لیں، حالانکہ فروعی مسائل بھی بہت سی جگہ پر وہ امام صاحب سے ثابت نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں اور اس پہ بضد ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ الحمدللہ یہ میرا ماشاء اللہ. اور آپ کے اسی تبلیغی سلسلے میں صدیق رضا صاحب کا کیا کردار رہا؟ ہاں، صدیق رضا صاحب جو ہے نا وہ بھی ایک بنیادی جو ہے نا مناظر ہیں، اور الحمدللہ ان سے بھی میری ملاقات ہے. کراچی میں باقاعدہ ان کے پاس گیا تھا. انہوں نے بھی بنیادی جو تکفیر کا مسئلہ سمجھایا ہے وہ جماعت المسلمین کا، کہ جماعت المسلمین میں کیا کیا خرافات ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، یہ ساری خارجی عقائد جو بتانے والے ہیں، اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ صدیق رضا صاحب کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا اس گمراہی سے نکالا. جزاک اللہ خیر. ہمارا ایک مناظرہ جو ہے نا اس سے پہلے ہماری گفتگو جو ہے نا ان سے ہوئی تقلید کے معاملے میں عبداللطیف صفدر صاحب سے، وہ تو انہوں نے جو ہے نا وہ مناظرہ جو ہے نا پورا نہیں دیا. اس کے بعد ہمارا جو ہے نا ایک میرے بھائی بھانجے ہیں زہیب، انہوں کا ایک دوست ہے، رفع دین پر ان کا جو ہے نا کچھ بات ہوئی. تو رفع دین کے معاملے میں جو ہے نا ہم یہاں یہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہے نا یہ ان کا شہباز دیوبندی جو ہے یہ آیا تھا، اس سے ہماری گفتگو ہوئی، لیکن وہ گفتگو ہماری مختصراً ہوئی تھی اور وہ جو گفتگو وہ صحیح معنوں میں ہو نہیں پائی. تو پھر ہم نے جو ہے نا ایک دوسرا ٹائم رکھا اور وہ ہم نے باقاعدہ لکھت کی. میں اور زہیب بھائی جو ہے وہ باقاعدہ ہم کی جو مسجد ہے مسجد توحید، وہاں ہم گئے. وہاں جو ہے نا جب ہم گئے تو وہاں عبداللطیف صاحب بھی آیا، نورزادہ صاحب بھی آیا، یہ شہباز دیوبندی بھی آئے، یہ سارے آئے. ہم نے وہاں ان کے سامنے لکھت کی کہ بھئی ہماری بات ہوگی رفع دین پر. وہ بات تو ہو نہیں سکی، تو اب ہماری بات ہوگی انشاءاللہ تعالی رفع دین پر. تو رفع دین پر ہم نے لکھت کی اور اس میں جو ہم نے مناظر دیا تھا وہ شیخ صالح محمدی کو رکھا تھا. لیکن شیخ صالح محمدی جو ہیں وہ بہت دور کے ہیں، بدین سے بھی آگے جو ہے نا ایک گاؤں ہے وہاں رہتے ہیں. تو وہ مصروف تھے اور بارشیں بھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ہم نے صرف شہباز دیوبندی سے اتنا جو ہے نا مطالبہ کیا، بار بار میرا بھانجا اس سے واٹس ایپ پر مطالبہ کرتا رہا کہ بھئی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری طرف سے ابھی مناظر جو ہوگا وہ عبدالصبور بھائی ہوں گے. لیکن اب وہ اس مناظرے سے بھاگ رہا ہے اور اس مناظرے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عبدالصبور بھائی کا ہم نے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں. جب آپ حق پر ہو، رفع دین آپ کہتے ہو کہ رفع دین جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے، منسوخ ہے، تو بھی بات کرنے میں کیا ہے، بات کر لو پھر عبدالصبور بھائی سے. لیکن وہ اب جو ہے نا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ابھی جو ہے نا خاموش ہو گیا ہے. جب عبدالصبور بھائی کا نام آیا تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ہے نا پہلے یہ لکھو، بہانے کر رہا ہے اور سامنے آ نہیں رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ذیل پاک سے اب میں سمجھتا ہوں کہ بھئی سامنے کوئی بھی آ جائے، جب ایک بندہ حق پر ہے تو بھئی ٹھیک ہے، وہ یہ بول دیتا کہ بھئی ٹھیک ہے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے کوئی بھی کرے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ بندہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں عبدالصبور بھائی سے بات کر لیتا ہوں، یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. لیکن وہ ابھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھوڑی شہباز دیوبندی سے، اس میں بھی اس نے جو ہے نا 2-3 جگہ جھوٹ بولا ہے. اس میں بھی اس نے جھوٹ بولا ہے. جس طرح مثال میں دے دیتا ہوں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جز الرفع دین کا حوالہ دیا تو شہباز دیوبندی نے کہا کہ بھئی جز الرفع دین تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو آپ کہتے ہو نا، محدثین تو اسے جز الرفع دین کو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں. میں نے مثال دی امام بہیقی رحمہ اللہ کی کہ وہ تو اس سے حوالے دیتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہاں جھوٹ بولا اپنے، اور انہوں نے یہ کہا کہ امام بہیقی رحمہ اللہ نے یہ بات اس لیے کی، وہ اس لیے سمجھتے ہیں اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ امام بہیقی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ انہوں نے جھوٹ منسوب کیا امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف کہ اپنا مسلک ثابت کریں. یعنی ان کا مطلب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اپنے مذہب کی خاطر محدثین پر بھی جو ہے نا افتراء کرتے ہیں. تو اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، لیکن یہ ایک مثال میں دینا کافی سمجھتا ہوں. شہباز بھائی کو چاہیے کہ وہ اس ہر دھرمی کو چھوڑ دے اور صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر، صحیح احادیث پر عمل کرے جو ثابت شدہ ہے.
جزاک اللہ خیر. اسی حوالے سے میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. شہباز بھائی سے جو لکھت ہوئی، پھر میرا جو ہے نا واٹس ایپ پہ رابطہ بھی ہوا ان سے کہ بھائی ہمارا جو ہے نا صرف مناظر چینج ہو رہا ہے، ہمارا تو مسلک منہج وغیرہ سب تو ایک ہی چیز ہے ہمارا، صرف ایک بندہ چینج ہو رہا ہے. لیکن نہیں کہ وہ اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی جو لکھا ہوا ہے اپنے نام اسی بندے کو لے کر آؤ. تو میرے بھائی انسان ہے، انسان کے ساتھ کافی معاملات بھی ہوتے ہیں. تو بس وہ ہمارے آنا نہیں چاہتا نا. جی بالکل مسئلہ ایسی ہی یہ بات ہے کہ اب جو ڈر گئے تو اب کیا کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور جزاک اللہ خیر عرفان بھائی، آپ کے انٹرویو میں بڑا مزہ آیا جزاک اللہ خیر. اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. جزاک اللہ خیر.